بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمر فاروق اور ہمارا چینل دی لائٹ آف ٹروتھ میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج اس ٹاپک پر میں بات کروں گا، وہ ہے از نیو کووننٹ اے نیو ٹیسٹمنٹ۔ تو ناظرین کرام، اپنے ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پہلے وہ لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تو ناظرین کرام، اپنا اور آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں، جو کہ ہے از نیو کووننٹ اے نیو ٹیسٹمنٹ۔ ناظرین کرام، موجودہ مسیحیت کا عقیدہ ہے کہ آدم اور حوا کے باغ عدن میں کیے گئے گناہ سے انسان کی فطرت تبدیل ہو کر مکمل طور پر شیطان کے کنٹرول میں ہے، بلکہ اگر ہم انجیل میں موجود پولوس کا کرنتھیوں کے نام دوسرا خط اور اس کا باب نمبر 4 اور اس کا فقرہ نمبر 4 دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پولوس شیطان کو اس جہاں کا خدا کہتا ہے، لہٰذا انسان اس قابل ہی نہیں کہ وہ خود کو راست باز بنا سکے اور شریعت کے اعمال پر امر پیرا ہو کر نجات حاصل کر سکے، بلکہ انسان فطرتی طور پر گناہ میں پیدا ہوا ہے، اس لیے اس سے صلیبی موت کے ذریعے کفارہ کی ضرورت تھی، جو کہ یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے کر پوری کر دی، ورنہ ابلیس کے خلاف لڑنے کی طاقت انسان میں نہیں ہے، جبکہ یسوع مسیح علیہ السلام اور ان کے حواری یا اولین فرقوں کا یہ عقیدہ قطعاً نہیں تھا۔ ناظرین کرام، عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید جب ہم اس کا غور سے مطالعہ کرتے ہیں تو بنیادی فرق جو یہودیت اور مسیحیت میں پایا جاتا ہے وہ ہے شریعت، وہ شریعت جو خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینا پر عطا فرمائی تھی، جس میں زندگی کے تمام شعبہ جات کے لیے قوانین موجود ہیں۔ یہود کا عقیدہ ہے کہ شریعت پر عمل کرنے سے ہی نجات حاصل ہوتی ہے، جبکہ مسیحیت کا ماننا ہے کہ انسان اس قابل ہی نہیں کہ وہ شریعت پر عمل کر سکے۔ ناظرین کرام، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے ایسی شریعت ہی کیوں دی جس پر عمل ناممکن ہے؟ اس کا جواب پروٹسٹنٹ فرقہ کے مارٹن لوتھر دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدا نے تورات یا شریعت اس لیے دی کہ ہم اس پر عمل کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، اور خدا نے یہ ثابت کرنا تھا کہ انسان خود اعمال سے نجات نہیں پا سکتا، لہٰذا ہمیں یسوع مسیح پر ایمان سے ہی نجات مل سکتی ہے۔ ناظرین کرام، حقیقت میں یہ مارٹن لوتھر مقدس پولوس کے اس نظریے کا اظہار کر رہے تھے جو پولوس نے انجیل میں موجود غلطیوں کے نام خط اور اس کا باب نمبر 3 اور اس کے فقرہ نمبر 13 میں دی تھی، جہاں پر پولوس نے یہ کہا تھا کہ یسوع مسیح نے ہمیں شریعت کی لعنت سے نجات دے دی ہے۔ اسی طرح پولوس انجیل میں موجود غلطیوں کے نام خط اس کا باب نمبر 3 اور اس کا فقرہ نمبر 23 تا 25 میں فرماتے ہیں کہ ایمان کے آنے سے بیشتر شریعت کی ماتحتی میں ہماری نگرانی ہوتی تھی، اور اس ایمان کے آنے تک جو ظاہر ہونے والا تھا ہم اسی کے پابند تھے۔ پس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہریں، مگر جب ایمان آ چکا تو ہم استاد کے ماتحت نہ رہے۔ ان فقرات میں پولوس 2 باتیں سمجھا رہا ہے۔ اول تو وہ سابق انبیاء علیہ السلام کو انعام یافتہ بھی نہیں سمجھتا، دوسرا اب وہ استاد یعنی شریعت کے ماتحت نہیں رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اسی طرح اگر ہم انجیل میں موجود عبرانیوں کے نام خط اس کا باب نمبر 7 اور اس کا فقرہ نمبر 18 اور 19 دیکھتے ہیں تو جہاں لکھا ہے کہ غرض پہلا حکم کمزور اور بے فائدہ ہونے کے سبب سے منسوخ ہو گیا ہے، کیونکہ شریعت نے کسی چیز کو بھی کامل نہیں کیا اور اس کی جگہ ایک بہتر امید رکھی گئی جس کے وسیلہ سے ہم خدا کے نزدیک جا سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تورات کمزور اور بے فائدہ تھی، لہٰذا منسوخ کر کے ہمیں بہتر حکم نیا اہتنامہ عطا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح اگر ہم انجیل میں موجود عبرانیوں کے نام خط اس کا باب نمبر 8 اور اس کا فقرہ نمبر 13 دیکھتے ہیں تو جہاں لکھا ہے کہ جب اس نے نیا عہد کیا تو پہلے کو پرانا ٹھہرا، اور جو چیز پرانی اور مدت کی ہو جاتی ہے وہ مٹنے کے قریب ہے۔
ناظرین کرام، یہاں پر مصنف واضح کرتا ہے کہ جب یرمیہ نئے عہد کی بات کر رہا تھا تو پرانا عہد ختم ہونے والا تھا اور نیا عہد آنے والا تھا، جو کہ یسوع مسیح کے بعد کا نیا عہد ہے۔ پرانی بائبل مٹ گئی ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر ایک اور بات بھی، کیونکہ شریعت جو ہے وہ نجات نہیں دے سکتی تھی، لہٰذا اب یسوع مسیح کی قربانی کے بعد صرف ایمان یعنی فضل سے ہی نجات ملے گی۔ اسی طرح اگر ہم انجیل میں موجود غلطیوں کے نام خط اس کا باب نمبر 2 اور فقرہ نمبر 21 دیکھتے ہیں، جہاں لکھا ہے کہ میں خدا کے فضل کو بیکار نہیں کرتا، کیونکہ راست بازی اگر شریعت کے وسیع سے ملتی تو مسیح کا مرنا عبث ہوتا۔ ناظرین کرام، یہ تو تھا ایک مسیحی عقیدہ۔ اب ہم اسے عہد قدیم یعنی تناق سے پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر ہم عہد قدیم میں موجود یرمیہ نبی کی کتاب اس کا باب نمبر 31 اور فقرہ نمبر 31 تا 34 دیکھتے ہیں، جہاں لکھا ہے کہ دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ خداوند فرماتا ہے کہ جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہوہ کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا، اس عہد کے مطابق نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا جب میں ان کی دستگیری کی تاکہ ان کو ملک مصر سے نکال لاؤں، اور انہوں نے میرے اس عہد کو توڑا اگرچہ میں ان کا مالک تھا، خداوند فرماتا ہے۔ بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دونوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا، خداوند فرماتا ہے، میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، میں ان کا خدا ہوں اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ اور پھر وہ اپنے اپنے پڑوسی اور اپنے اپنے بھائی کو یہ کہہ کر تعلیم نہیں دیں گے کہ خداوند کو پہچانو، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک وہ سب مجھ کو جانیں گے، خداوند فرماتا ہے، اس لیے میں ان کی بدکاری کو بخش دوں گا اور ان کے گناہ ان کو یاد نہ دلاؤں گا۔ ناظرین کرام، اس پیشین گوئی کو مسیحیت نئے عہد نامے کے طور پر لیتی ہے، اور تورات ان کے دل میں باطن ہوگی، لہٰذا اس بات کی عمل ان کو نہیں رہے گی، جبکہ یہ ایک بالکل متضاد بات ہے۔ اس پیشین گوئی کے مطابق یہ عہد اس وقت باندھا جائے گا جب ہر شخص خدا پر ایمان لائے گا، اور وہ ایمان ان کے سبب تورات کو خود جانے لگے گا اور اس پر خلوص نیت سے عمل کرے گا، نیز پھر کسی کو تورات کی تعلیم دینے کی ضرورت نہ ہوگی۔ تورات باطن یا دل میں ہونا سے مراد اس پر خلوص نیت پر عمل کرنا ہے، نہ کہ اس سے صرف پڑھنا ہے، اور تناق سے ثابت ہوتا ہے کہ تورات پر عمل کرنا مشکل ہی نہیں، اس سے انسانیت کا فائدہ ہے۔ اسی طرح اگر ہم تورات میں موجود استثناء باب 30 اور فقرہ نمبر 11 تا 14 دیکھتے ہیں، جہاں لکھا ہے کہ کیونکہ وہ حکم جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں تیرے لیے بہت مشکل نہیں اور نہ وہ دور ہے، وہ آسمان پر تو ہے نہیں کہ تو اسے کہے کہ آسمان پر کون ہماری خاطر چڑھے اور اس کو ہمارے پاس لا کے سنائے تاکہ ہم اس پر عمل کریں، اور نہ وہ سمندر پار ہے کہ تو کہے کہ سمندر پار کون کر کے ہماری خاطر اس کو لائے اور ہمیں لا کر سنائے تاکہ ہم اس پر عمل کریں، بلکہ وہ کلام تیرے بہت نزدیک ہے، وہ تیرے منہ میں اور تیرے دل میں ہے تاکہ تو اس پر عمل کرے۔ یعنی ناظرین کرام، تورات پر عمل کرنا آسان ہے، اس پر تعویلات مت کرو اور نہ ہی یہ کہو کہ وہ ہمارے سے دور ہے، بلکہ آپ کے دل میں اسے ڈالا ہے تاکہ آپ اس پر عمل کریں۔ لیکن مسیحیت کہتی ہے کہ تورات دل میں ہے، لہٰذا عمل کی ضرورت نہیں رہی اور نہ ہی اس پر عمل ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم فطرتی طور پر گناہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن خدا تو اس کے برعکس کہہ رہا ہے کہ تورات تو آسان ہے، اس پر عمل کرو۔ ناظرین کرام، اب ذرا غور کریں اور ملاحظہ فرمائیں کہ جب پولس نے اس ہی حوالہ یعنی کہ استثناء باب 30 فقرہ 14 کو رومیوں باب 10 اور فقرہ 8 میں کوٹ کرتے ہیں، تو وہ اس میں وہ خاص طور پر پولس جو فقرے کو بدلتے ہیں، وہ اس طرح جو لکھا ہے کہ شریعت دل اور منہ میں ہے کا جب وہ اس میں رومیوں میں ذکر کرتے ہیں تو اس میں تاکہ تو اس پر عمل کرے اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں اور خدا کی بات کو اپنی خاطر ٹوسٹ کر دیتے ہیں اور عمل کرنا خارج سمجھتے ہوئے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم حزقیل باب 18 فقرہ 30 اور 31 اور حزقیل باب 36 فقرہ 26 اور 27 دیکھتے ہیں تو خدا انتہائی غیر مبہم الفاظ میں واضح کر رہا ہے کہ جب شریعت باطن میں ڈالے گا اور نیا دل عطا کرے گا تو اپنے آئین پر عمل کرواوے گا کہ نہ تورات پرانی ہو جائے گی اور مسیح عقیدے کے مطابق اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہ رہے گی۔
خود اگر آپ دیکھیں تو ان میں لکھا ہے کہ میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تمہارے دل میں سے سنگین دل کو نکال لوں گا اور گوشین دل تم کو عطا کروں گا، اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کرواؤں گا اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے۔ ناظرین کرام، اس سے ثابت ہوا کہ نیا عہد مسیانک ایج ہوگا جب دنیا میں خدا کی پہچان ہوگی اور کسی کو تورات یا شریعت کی تعلیم دینے کی ضرورت نہ ہوگی۔ تمام لوگ سچے دل سے اسے مانیں گے اور عمل پیرا ہوں گے، اور ابھی یہ وقت نہیں آیا، لہٰذا نئے عہد کافی الوقت کوئی سوال پیدا نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کوئی نئی بائبل یا عہد نامہ دیا جائے گا۔ ایسا یرمیہ کی پیشین گوئی سے کوئی قطعی ثابت نہیں ہوتا، اور نہ ہی مسیحیت کا عہد نامہ کا تعلق یرمیہ کے عہد سے قطعی طور پر بنتا ہے، اور یہ بالکل ہی بلا دلیل ہے۔ ناظرین کرام، اب اس پوری ویڈیو کے کچھ سوالات بنتے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں پہلا یہ کہ خدا فرماتا ہے کہ شریعت تمہارے بہت ہی قریب ہے اور اس پر عمل کرنا نہایت آسان ہے، لیکن مسیحیت سمجھتی ہے کہ ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، تو خدا نے ایسا حکم کیوں دیا؟ نمبر 2، وہ کیسا خدا ہے جسے علم ہے کہ شریعت پر عمل نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ زبردستی عمل کرنے کا حکم دیتا ہے؟ اگر اس پر عمل نہ کیا گیا تو سخت سزا سناتا ہے، اور پھر سزا کے طور پر ایسی قوم کو غلام جیسی سخت مصیبت میں دھکیل دیتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک باپ اپنی اولاد کو ناممکن ٹاسک دے اور اسے علم ہو کہ وہ اسے کر ہی نہیں سکتا، اور ناکامی کی صورت میں اسے اذیتناک سزا بھی دیتا ہے۔ یہ کیسا باپ ہے؟ نمبر 3، خدا پوری تناخ میں متواتر شریعت کو ابدی نسل در نسل قیامت تک قرار دیتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا کو علم ہی نہ تھا کہ ایک خاص وقت پر آ کر یہ شریعت ختم ہو جائے گی؟ نمبر 4، پوری تناخ میں ہمیں یہ کہیں پر بھی نہیں ملتا کہ شریعت پر عمل کیے بغیر کامیابی ہے۔ مثلا بائبل کا سب سے بڑا باب زبور 119 ہے، جس کی آیات 176 ہیں۔ اس میں صرف شرعی احکام کی تعریف موجود ہے اور ان کے فوائد اور نجات کا تفصیل سے ذکر ہے، لیکن افسیوں باب 2 میں مقدس پولس فرماتے ہیں کہ آپ اعمال کی بنا پر نہیں، فضل کی بنا پر نجات پاتے ہیں، جو کہ یسوع مسیح کی صلیبی موت ہے۔ تو اس فضل کا خدا کو علم کیوں نہیں تھا؟ نمبر 5، اگر خدا کو علم تھا کہ شریعت پر عمل کرنے کی انسان میں طاقت نہیں ہے اور یہ صرف فضل سے ہی حاصل کر سکتا ہے، تو پھر انسان کو دنیا میں پیدا کرنے کا کیا مقصد تھا؟ وہ اپنے فضل سے ہی ہمیں آسمانی بادشاہت میں داخل کر دیتا، یا پھر اتنا جھنجٹ کیوں؟ یا ہمیں آسمانی بادشاہی سے نکالنے کا کیا مقصد تھا؟ نمبر 6، یا پھر پرانے عہد کا خدا اور ہے اور نئے عہد کا خدا اور ہے؟ نمبر 7، اگر موجودہ مسیحی تھیولوجی کو تقسیم کیا جائے کہ پرانا عہد حکم مٹ گیا ہے اور نیا فضل والا حکم لاگو ہو گیا ہے، جس میں عمل کیے بغیر فضل اور ایمان سے ہی آسمانی بادشاہی میں داخل ہو سکتا ہے، تو یہ نہایت عجیب اور غریب صورتحال بن جاتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کرکٹ ورلڈ ٹیم میں کھیلے بغیر ہی اپنی ٹرافی خرید کر رکھ لی جائے اور خود ورلڈ چیمپئن ڈکلیئر کر کے خوب جشن منایا جائے، یا اولمپک گولڈ میڈل خرید کر گلے میں ڈال لیں کہ میں تو اولمپین چیمپئن ہوں۔ تو ناظرین کرام، یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔